السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹس چینل۔ اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ جائے۔ شکریہ دوستو، دنیا کی فضائی افواج کے طیاروں کے حادثات کی خبریں اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ طیاروں کے حادثات کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں طیاروں کے حادثات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، بھارت Su-30 MKI کو اپنا بہترین لڑاکا طیارہ سمجھتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو JF-17 کے کریش ہونے کے بارے میں بتائیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو Su-30 MKI کے کریش ہونے کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ویسے تو بھارت نے سن 2002 میں یہ طیارے حاصل کرنا شروع کیے، مگر پہلا بھارتی ساختہ یعنی بھارت اور روس کا مشترکہ طور پر بنایا ہوا Su-30 MKI لڑاکا طیارہ سن 2004 میں بھارتی ایئر فورس کا حصہ بنا۔ پہلا بھارتی ساختہ Su-30 MKI راجستھان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے کے کریش ہونے کی وجہ فلائی بائی وائر سسٹم میں خرابی تھی۔ اس طیارے کا ایک پائلٹ ہلاک ہوا جبکہ دوسرا پائلٹ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا طیارہ بھی اسی سال یعنی 30 نومبر سن 2009 کو جیسلمیر کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ یہ طیارہ انجن میں خرابی کی وجہ سے کریش ہوا۔ اس طیارے کے دونوں پائلٹس اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ تیسرا بھارتی Su-30 MKI پھر 2 سال بعد 13 دسمبر سن 2011 کو پونے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ یہ طیارہ بھی فلائی بائی وائر سسٹم میں خرابی کی وجہ سے کریش ہوا۔ چوتھا بھارتی Su-30 MKI ٹھیک 1 سال بعد 19 فروری سن 2013 کو کریش ہوا۔ پانچواں بھارتی Su-30 MKI طیارہ 14 اکتوبر سن 2014 کو ایک ٹریننگ مشن میں پونے کے قریب گر کر تباہ ہوا اور پہلے کی طرح اس بار بھی پائلٹ محفوظ رہے۔ اس کریش سے پہلے بھارتی ایئر چیف مارشل اس بات کا انکشاف کر چکے تھے کہ ان طیاروں میں کئی خرابیاں اور مشکلات درپیش ہیں۔ پھر چند ماہ بعد چھٹا Su-30 MKI لڑاکا طیارہ 15 مارچ سن 2015 کو راجستھان کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، تاہم اس کریش کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ساتواں Su-30 MKI پھر 2 ماہ بعد 19 مئی سن 2015 کو تکنیکی خرابی کے باعث تیز پور میں گر کر تباہ ہوا۔ آٹھواں بھارتی Su-30 MKI لڑاکا طیارہ 23 مئی سن 2017 کو چینی سرحد کے قریب اچانک بھارتی ریڈار سے غائب ہو گیا، جس کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ 3 سے 4 دن بعد دونوں پائلٹس مردہ حالت میں ملے۔ اس بھارتی طیارے کے تباہ ہونے پر بھارت یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس طیارے کے کریش ہونے کی اصل وجہ کیا تھی، تاہم اس حوالے سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ طیارہ پہلے طیارے کی طرح ہی کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے کریش ہوا اور دونوں پائلٹس ایجیکٹ کرنے کے باوجود اپنی جانیں نہیں بچا سکے۔ یہ تھی Su-30 MKI لڑاکا طیارے کے حوالے سے تفصیلات جو کہ بھارت کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھارتی لڑاکا طیارہ کس قدر قابل اعتماد ہے۔ چند سالوں میں نئے اور جدید ترین لڑاکا طیارے کے اس قدر حادثات یقیناً بھارت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں۔ اب آتے ہیں JF-17 بلاک 1 اور بلاک 2 کی طرف۔ بے شک Su-30 MKI خصوصیات کے اعتبار سے ان طیاروں سے بہتر ہے، مگر JF-17 بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے Su-30 MKI سے زیادہ قابل اعتماد ہے، اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ سن 2007 میں یہ طیارہ پاک فضائیہ کا حصہ بنا اور اب تک 2 JF-17 بلاک طیارے انجن میں خرابی کی وجہ سے کریش ہوئے۔ سن 2003 کے بعد 100 سے زیادہ JF-17 تھنڈر طیارے تیار کیے جا چکے ہیں اور پاک فضائیہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس طیارے کو اپنی فضائیہ میں استعمال کر رہے ہیں اور اس کی صلاحیتوں سے مطمئن ہیں۔ صرف 15 سال کے عرصہ میں یہ طیارہ اب بلاک 1 سے بلاک 3 میں داخل ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہزاروں فلائٹس کرنے کے بعد یہ طیارہ کتنی دفعہ حادثات کا شکار ہوا اور حادثات کی وجوہات کیا تھی۔ پہلی دفعہ JF-17 تھنڈر طیارہ 14 نومبر سن 2011 کو کریش ہوا تھا۔ یہ طیارہ اپنی روٹین ٹریننگ مشن کے دوران کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اٹک کے قریب گر کر تباہ ہوا۔
موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ طیارہ کم بلندی پر پرواز کر رہا تھا، اس کے انجن میں آگ لگی اور طیارہ انجن میں خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ JF-17 تھنڈر کے کریش ہونے کا دوسرا حادثہ 27 ستمبر سن 2016 کو پیش آیا۔ یہ طیارہ روٹین ایکسرسائز کے دوران عربین سی میں گر کر تباہ ہوا۔ اس طیارے نے مسرور ایئر بیس سے پرواز کی تھی۔ اس حادثے میں پائلٹ نے کامیابی سے خود کو طیارے سے ایجیکٹ کر لیا اور پائلٹ اس حادثے میں محفوظ رہا۔ دوستو، JF-17 طیاروں کی تاریخ میں صرف 2 طیارے ہی حادثات کا شکار ہوئے ہیں، جو کہ صرف ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر حادثے کا شکار ہوئے۔ ان وجوہات پر بھارتی میڈیا بہت اچھل کود کر رہا تھا، جس کا مقصد دوسرے ملکوں کو پاکستان کے JF-17 تھنڈر سے بازن کرنا تھا تاکہ وہ اس کو نہ خریدیں، لیکن بھارتی میڈیا ناکام رہا اور پاکستان کا JF-17 تھنڈر اپنی شان و شوکت کے ساتھ فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے اور دنیا کا نہایت محفوظ ترین طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے بارے میں تفصیلی رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ کوششوں سے تیار کیے گئے JF-17 تھنڈر طیارے بڑی تعداد میں پاکستانی ایئر فورس میں شامل ہو گئے ہیں اور بہت سے ممالک اس طیارے کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق JF-17 تھنڈر کا ڈیزائن بہت اعلیٰ ہے۔ JF-17 تھنڈر سے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق JF-17 تھنڈر کا ایئر فریم F-16 سے مطابقت رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کے انجن کی قابلیت F-16 کے انجن سے تھوڑی سی کم ہے۔ انٹرفیس میں دیکھا جائے تو ویپن فلیکسبلٹی میں JF-17 F-16 کے برابر ہے۔ بلاک 3 میں AESA ریڈار اور ہیلمٹ سائٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن کے بعد JF-17 تھنڈر UAE کے بلاک 60 اور بلاک 61 کے برابر ہوگا۔ رائل یونائٹڈ کے ماہرین سے JF-17 تھنڈر کی WVR اور BVR فائٹنگ کیپیبلٹیز کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ JF-17 تھنڈر کم حجم رکھنے والا خطرناک فائٹر جیٹ ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 اور بلاک 2 ہیلمٹ سائٹ ڈسپلے نہیں رکھتے، جو کہ 4 جنریشن طیاروں میں موجود ہے، لیکن JF-17 بلاک 3 ہیلمٹ سائٹ ڈسپلے اور بہت سی دوسری جدید اپ گریڈیشن کی وجہ سے پائلٹ کو ہتھیاروں میں بہتر کنٹرول حاصل ہوگا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں AESA ریڈار کی انسٹالیشن سے JF-17 تھنڈر جدید طیاروں کے برابر آ جائے گا۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر پاک ایئر فورس کی ضرورتوں کے عین مطابق ہے۔ ان کے مطابق JF-17 تھنڈر پاکستان کو پرانے طیاروں کو ریپلیس کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 اور بلاک 2 پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کے لیے کافی ہیں اور بہت مؤثر ہیں۔ ان کے مطابق JF-17 تھنڈر کی BVR میزائل رینج بہت اچھی ہے اور دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ڈاگ فائٹ کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ JF-17 تھنڈر بہت اچھی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جدید صلاحیتوں کا حامل ہوگا کیونکہ اس میں AESA ریڈار اور جدید پاورفل انجن لگایا جائے گا۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین کے مطابق JF-17 بلاک 3 کی بتائی گئی اسپیسیفیکیشن کو دیکھا جائے تو JF-17 بلاک 3 4.5 پلس جنریشن کا جدید طیارہ ہوگا۔ انٹرنیشنل ماہرین JF-17 سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے اور پاکستان کو دفاعی میدان میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔